ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. آمینہ کے پیارے کا سرکار دو عالم کا اور جشن غم مناتے ہیں، جشن غم مناتے ہیں. دیوبند والے جلتے ہیں، جشن غم مناتے ہیں. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام نوتی ایمان بولے، وہ مختارس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وہ احسن من کلم ترقت عینی وہ اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. حضرات، انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے خوش ہونا اور غمگین ہونا. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو 40 روز تک رحمت کی برسات ہوتی رہی. 39 دن تک تو غم کا بادل برسا اور 1 دن خوشی کا بادل برسا. اسی بنیاد پر انسان غمگین زیادہ ہوتا ہے، خوش کم ہوتا ہے. اس کو غم زیادہ ہوتا ہے، خوشی کم لاحق ہوتی ہے. لیکن انسان کی فطرت ہے خوش ہونا، خوشی منانا. انسان کن کن بنیادوں پر خوش ہوتا ہے؟ اگر غریب ہے امیر ہو جائے تو خوش ہوتا ہے، بھوکا ہے کھانا پا جائے تو خوش ہوتا ہے، اگر اس کے حاسدین ہیں دشمن زیر ہو جائیں تو خوش ہوتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس چیز حاصل ہو جائے تو خوش ہوتا ہے، اگر اسے اولاد کی خواہش ہے اولادیں مل جائیں تو خوش ہوتا ہے، دولت کی تمنا کرتا ہے دولت پا جائے تو خوش ہوتا ہے، عزت و وقار کا خواہش مند ہے اگر عزت و وقار اسے مل جائے تو خوش ہوتا ہے، حکومت میں اقتدار کا خواہاں ہے اور اقتدار پا جائے تو خوش ہوتا ہے. انسان کے خوشی کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں اور انسان کو خوش ہونا چاہیے تاکہ انسان اپنی طبیعت کی لذتوں کا احساس کر سکے کہ انسان غم جب کھاتا ہے تو اس کو کیسا لگتا ہے اور انسان جب خوش ہوتا ہے تو اس کو زندگی کا لطف کیسا لگتا ہے. پتہ یہ چلا کہ زندگی کا مزہ جب ہی آدمی پائے گا اور زندگی کے مقصد کو جب ہی وہ سمجھ پائے گا جب وہ خوش ہو اور غمگین ہو. وہ غم ہوتا ہے تو خوشی کی قدر جانتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو غم کا قدر جانتا ہے. اگر خوشی ہی خوشی ہوتی تو آدمی اس کی قدر نہ کرتا، اگر غم ہی غم ہوتا تو پھر آدمی خوشی کو نہ جان پاتا. اس لیے رب نے غم بھی دیا ہے اور رب نے خوشی بھی دی ہے. انسان کی فطرت میں غم بھی داخل ہے اور انسان کی فطرت میں خوشی بھی داخل ہے. انسان غمگین ہوتا ہے، تجارت میں نفع نہ ہو تو غمگین ہوتا ہے، دشمن تکلیف دے دے تو غمگین ہوتا ہے، سفر کر رہا ہے منزل مقصود تک نہ پہنچے تو غمگین ہوتا ہے، دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہے ملاقات نہ ہو تو غمگین ہوتا ہے، بال بچوں والا ہے صاحب اولاد نہ ہو تو غمگین ہوتا ہے، غربت و افلاس میں زندگی گزرے تو غمگین ہوتا ہے، بیماریاں گھیر لیں تو غمگین ہوتا ہے. پتہ یہ چلا کہ غمگین ہونے کے، رنج و غم اٹھانے کے بھی بہت سارے اسباب ہیں اور جو سبب پایا جائے گا اس بنیاد پر انسان غم اٹھاتا ہے، غم کھاتا ہے. اور خوشی کے بھی اسباب بہت ہیں، جس سبب سے اس کو خوشی حاصل ہو رہی ہے وہ سبب پایا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اپنے بندوں پر، اس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اور بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ رکھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام تک تمام رسولان اعظام پیغمبران اعظام آتے رہے اور رب کے بندوں کو ہدایت کے راستہ پر چلاتے رہے، ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے. ہر پیغمبر نے ہدایت کا راستہ دیا ہے، ہر پیغمبر
ہادی قوم بن کر کے آیا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح پیغمبر نے جب ہدایت دینا شروع کیا اور تبلیغ کرنا شروع کیا تو 950 برس تک تبلیغ فرماتے رہے۔ صرف 40 آدمی ایمان لا سکے 950 برس کے اندر میں۔ ایک طرف حضرت نوح کی تبلیغ کو سامنے رکھو اور ایک طرف صرف 23 برس کی تبلیغ کو سامنے رکھو۔ 23 برس کی تبلیغ ہو رہی ہے تو عرب کا خطہ اسلام قبول کر رہا ہے۔ 23 برس کی تبلیغ رسول اللہ کی ہو رہی ہے تو مدینہ کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ 23 برس میں تبلیغ ہو رہی ہے تو پورے مکہ کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ 23 برس کی تبلیغ ہو رہی ہے تو گرد و نواح کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ 23 برس کی تبلیغ ہو رہی ہے تو مقام طائف کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ 23 برس کی تبلیغ کو ایک طرف رکھو اور 950 برس کی تبلیغ ایک طرف رکھو۔ حضرت عیسیٰ نے بھی تبلیغ کی ہے، حضرت موسیٰ نے بھی تبلیغ کی ہے، یہ سارے پیغمبران اعظام تبلیغ فرماتے رہے اور جب جب ان کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو ان کی قوم کو خوشی بھی ہوئی ہے، ان کی قوم نے خوشی منائی ہے۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا، حضرت موسیٰ آئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا، حضرت زکریا پیدا ہوئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا، حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا، حضرت شیش کی پیدائش پر حضرت آدم نے خوشی منائی۔ سارے پیغمبروں اور رسولوں کی ولادت پر خوشیاں منائی گئی ہیں۔ آؤ دیکھو، رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے اپنے مقربین محبوبین انبیاء اکرام اور رسولان اعظام کی جماعت کو دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پیدا فرمایا تو رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ، یعنی جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رحمت مل جائے تو خوب خوب خوشی مناؤ۔ یہ خوشی منانا تمہارے جمع کیے ہوئے مال سے بہتر ہے۔ رب تعالیٰ خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ مذہب اسلام میں کئی ایسے رسم و رواج رکھے گئے ہیں جس رسم و رواج کے ایام میں مسلمان خوشی مناتا ہے۔ عید میں خوشی مناتا ہے، بقرعید میں خوشی مناتا ہے، شب برات میں خوشی مناتا ہے، نبی کے ولادت کے وقت خوشی مناتا ہے۔ رب تعالیٰ مطلق ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عید میں خوشی کیوں مناتے ہو؟ آپ کہو گے سبحانی صاحب ہم نے 1 مہینہ کا روزہ رکھا ہے، اب ہم خوشی منا رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، دوسروں کو مٹھائی کھلا رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، غریبوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ و صدقات بانٹ رہے ہیں۔ آپ بقرعید میں کیا خوشی مناتے ہو؟ سبحانی صاحب ہم قربانی کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہوں گا پیارے، یہ بتاؤ رمضان شریف کا مہینہ گزر جائے تو عید کی خوشی منا رہے ہو، بقرعید کا موسم آ جائے تو عید کی خوشی منا رہے ہو، یہ عید و بقرعید تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ یہ خوشی منانے کا موقع کہاں سے ملا ہے؟ اب آئیے آپ غور فرمائیے، اگر نبی کونین نہ ہوتے تو عید کی خوشی آپ کو کہاں سے ملتی؟ اگر مصطفیٰ جان رحمت نہ ہوتے تو بقرعید کی خوشی آپ کو کہاں سے ملتی؟ تو نبی جو چیز تمہیں دے کر کے جا رہے ہیں اس پر تو خوشی منا رہے ہو، اور خود نبی دنیا میں آ رہے ہیں اور جب وہ دن آ جائے تو اس پر خوشی کیوں نہیں منا رہے ہو؟ سب سے بڑی رحمت تو میرے آقا ہیں، رب فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب تم فرما دو کہ رب کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوشی مناؤ، خوب خوب خوشی مناؤ۔ یہ میرے سرکار رب کا فضل ہی تو ہے، آقا رب کی رحمت ہی تو ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت میں رب بیان فرماتا ہے کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جو تمہیں رحمت دے رہا ہوں اس رحمت کی بڑی خوبیاں ہیں، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرما دی ہیں۔ تو نبی کونین رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں اور رب بیان فرماتا ہے کہ رب کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش پر خوشی کس نے نہیں منائی؟ دریا میں مچھلیوں کو خوشی حاصل ہوئی ہے، ہواؤں کو خوشی حاصل ہوئی ہے، چرندے پرند کو خوشی حاصل ہوئی ہے۔ ہاں نبی کی ولادت بسعادت پر اگر کوئی رنجیدہ تھا تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ابلیس چیخ رہا تھا اور اپنے سر کو پہاڑوں میں مار رہا تھا۔ جب اس کی ذریت نے پوچھا کہ کیا ہوا، اس نے کہا سنو
جس محمد کے نور کی میں نے مخالفت بہت پہلے کی تھی، وہ محمد لباس بشر میں مکہ میں پیدا ہو گئے آمنہ خاتون کے وطن سے۔ عبد المطلب سردار قریش کے گھر ان کا جنم ہو چکا ہے۔ اب ان کی پیدائش پر ہمارے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے، ہمارے لیے ذلت ہی ذلت ہے۔ مسلمانوں، آج جب نبی کی پیدائش کی بات آتی ہے تو نہ جانے کیا کیا سوچے جاتے ہیں۔ جھنڈا کیوں لگاتے ہو؟ اس طرح سے کیوں کرتے ہو؟ کیا صحابہ نے یہ منایا ہے؟ کیا صحابہ نے جلوس نکالا ہے؟ کیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد صحابہ نے پڑھا ہے؟ ہاں، صحابہ نے سرکار کی میلاد کو پڑھا ہے، اور ایسا پڑھا ہے، حوالہ نوٹ کرو۔ اگر حوالہ غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی۔ آؤ دیکھو نبی کی میلاد صحابہ کیسے پڑھ رہے ہیں۔ میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کا اجتماع ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ صحابہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کون سی بات کر رہے تھے؟ ایک صحابی نے کہا، سنو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو تورات عطا کیا، ان کو اپنا کلیم بنایا۔ حضرت موسیٰ کا لقب کلیم اللہ ہے۔ دوسرے صحابی بول پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا اور ان کو اپنی خلیت عطا فرمایا، اپنا دوست فرمایا، ان کا لقب خلیل اللہ ہے۔ تیسرے صحابی بول پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، حضرت جبریل نے ان کے ماں کے دامن میں پھونک مار دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کا لقب روح اللہ ہے۔ صحابہ یہی ساری باتیں آپس میں کر رہے ہیں، تب تک میرے سرکار پہنچ گئے۔ صحابہ نے استقبال کیا، آقا نے فرمایا، کیا ذکر چھڑا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم میں ایک دوسرا یہی بیان کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ ان تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ القاب عطا فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ سرکار ہم یہی کہہ رہے تھے، بتاؤ آقا کے سامنے بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ نبی کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تب تک میرے آقا فرماتے ہیں، الا خبردار، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، صحیح ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، صحیح ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، صحیح ہے، لیکن سنو، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حبیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ کلیم وہ ہے جو رب کی رضا چاہے، اور حبیب وہ ہے جس کی رضا رب چاہے۔ سنو، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سرکار کی میلاد پڑھ رہے ہیں۔ ایسی میلاد پڑھا ہے، ایسی میلاد پڑھا ہے، سنو، حوالہ نوٹ کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابی شاعر تھے، وہ اشعار کہا کرتے تھے۔ کفار شورا جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز اشعار کہتے تھے تو صحابی جو شعر و شاعری کرتے تھے وہ سرکار کی شان میں ان کافروں کے شعروں کا جواب دیا کرتے تھے۔ ان تمام صحابیوں میں سب سے زیادہ مشہور شاعر صحابی حضرت حسان بن ثابت ہیں۔ حضرت حسان سرکار کی بڑی اچھی اچھی نعت کہتے تھے۔ آج بھی عربی کتابوں میں اور احادیث کی تمام کتابوں میں حضرت حسان کی نعتیں بڑی مشہور ہیں جو سرکار کی شان میں وہ کہہ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نعت کہی، اور نعت کہہ کر کے آقا کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے ایک نعت کہی ہے جو میں پڑھ کر کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو آقا اپنی نعت کیسے سنتے تھے؟ یوں ہی تھوڑے فرما دیتے تھے کہ پڑھو؟ نہیں، بلکہ میرے سرکار اہتمام فرماتے تھے۔ اہتمام فرمانے کا مطلب کہ مسجد نبوی شریف میں منبر لگواتے تھے، اس پر چادر بچھائی جاتی تھی، آقا کریم تشریف فرما ہوتے، صحابہ بیٹھ جاتے، میرے سرکار فرماتے، حسان اب چلو اس پر بیٹھ کر کے میری نعت پڑھو۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی نعت پڑھنے والے کے لیے منبر بچھوانا نبی کی سنت ہے، اور منبر پر بیٹھ کر کے نبی کی نعت پڑھنا یہ صحابی کی سنت ہے۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا حسان تم نعت پڑھنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ. آقا کریم نے منبر لگوا دیا. صحابہ جلوہ افروز ہیں. میرے سرکار تشریف فرما ہے. آقا نے فرمایا حسان بیٹھ جاؤ. حضرت حسان اب منبر پر بیٹھتے ہیں. جب حضرت حسان منبر پر بیٹھے تو آقا کی نعت پڑھنے لگے. ذرا نعت کیا پڑھتے ہیں دیکھو، میلاد پڑھ رہے ہیں. حضرت حسان سرکار کی نعت پڑھتے ہیں. آقا سامنے جلوہ افروز ہیں. حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب پڑھ رہا ہوں آپ کی نعت. آقا فرماتے ہیں حسان پڑھو نعت. جب حضرت حسان عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا. یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے، آپ جیسا کوئی حسین نہیں ہے، آپ جیسا کوئی جمیل نہیں ہے، آپ جیسا کوئی اچھا نہیں ہے، آپ جیسا کوئی بہترین نہیں ہے. یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھ سے آپ جیسا کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا. اب دوسرا شعر حضرت حسان پڑھ رہے ہیں. یا رسول اللہ دیکھوں کیسے؟ وہ اجمل من کلم طلب النساء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی عورت نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا، آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو میری آنکھ دیکھے کہاں؟ دیکھو نبی کی پیدائش بیان کر رہے ہیں حضرت حسان. نبی کے سامنے نبی کی میلاد پڑھی جا رہی ہے، نبی کے سامنے نبی کی پیدائش کو بیان کر رہے ہیں. اور کسے میلاد کہتے ہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ نجد کی بدماش اولادو، کیا تمہیں حضرت حسان بن ثابت کا یہ شعر نہیں مل رہا ہے؟ وہ اجمل من کلم طلب النساء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی عورت نے بچہ جنا ہی نہیں ہے. جیسے میرے آقا کی شان میں حضرت حسان بن ثابت یہ نعت پڑھتے ہیں تو میرے سرکار اتنے خوش ہوئے کہ اٹھ کر کے اپنی نبوت والی چادر حسان کو اڑا دیتے ہیں، انعام میں عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں حسان پڑھتے جاؤ. نبی فرماتے ہیں حسان جب نعت پڑھتے ہیں تو جبریل امین کی مدد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پتہ یہی چلا کہ جو نعت نبی پڑھتا ہے اس کو حضرت جبریل کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور جس کو حضرت جبریل کی مدد حاصل ہو وہ مداح نبی کہا جاتا ہے. اور جو مداح نبی ہے جنت اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے کامیابی اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے فتح اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے رحمتیں اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے بہاریں اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے قرار اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے سکون اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے انعامات الہیہ اس کے لیے ہے. واجمل من کلم طلب النساء. آؤ سنو یہ نبی کی میلاد پڑھی جا رہی ہے. نوٹ کر لو شعر کو. نوٹ کرنے والوں پوچھو ترجمہ اپنے مولویوں سے، ان ملاؤں سے پوچھو جو بدعت کا رٹ نجد کی بدماش اولادیں لگا رہی ہیں. ان حرام خوروں کو نہیں پتا ہے میلاد مصطفیٰ کسے کہتے ہیں. انہوں نے میلاد مصطفیٰ کو کنہیا کا جنم بتا دیا. معاذ اللہ. نبی کونین کی پیدائش پر جھنڈا گاڑا گیا، نبی کونین کی پیدائش پر ساری کائنات سجا دی گئی. نبی کونین تشریف لانے والے ہیں. میلاد مصطفیٰ کی برکت ملاحظہ فرمائیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی ہی تعریف حضرت حسان نہیں کرتے ہیں بلکہ اور کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں اس کو بھی سنو. پوری میلاد حضرت حسان بیان کر گئے. وہ اجمل من کلم طلب النساء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کوئی عورت نے بچہ نہیں جنا. خلقت مبرأ من کل عیب، عربی کا یہ شعر ہے. حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جو صحابی رسول ہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اپنے سامنے اپنے آقا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، اپنے آقا کا حسن دیکھ رہے ہیں. حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، نبی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اسی کی ترجمانی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ
یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ واقعی میرے سرکار اتنے حسین تھے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں باہر سے اونٹ اور گھوڑے آئے بکنے کے لیے۔ شہر سے باہر میدان میں خیمہ لگ گیا، سارے لوگ خرید کرنے کے لیے گئے، آقا بھی خریدنے کے لیے گئے۔ سرکار نے ایک اونٹ کا سودا کر لیا۔ آقا فرماتے ہیں قیمت میں تمہیں بعد میں دیتا ہوں۔ اونٹ لے کر کے آئے، وہ سرکار کا چہرہ دیکھتا رہا، وہ گھبرایا، وہ سوچنے لگا، اس نے کہا میں نے بغیر جان پہچان کے اونٹ 1 ارب کے ہاتھ پر بیچ دیا۔ تب تک ان تاجروں میں ایک خاتون تھی، وہ بول پڑی، اے تاجر سن، جو اونٹ خرید کر لے گئے ہیں ان کا ایسا حسین و جمیل چہرہ ہے، ایسا چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ قیمت نہ ادا کریں گے تو میں ادا کر دوں گی، مگر ان کے لیے فکر نہ تو کر، میں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے، وہ بڑے سچے ہیں۔ بعد میں پتا چلا کہ وہی نبی آخر الزماں ہیں جو تمہارے اونٹ کو خرید کر لے کر کے گئے ہیں۔ دشمن بھی بلا پہچانے دیکھ کر کے کہہ دیتا ہے آپ جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں۔ اب اگر کوئی نبی کے اندر عیب نکالے معاذ اللہ، ان کو غیب کا علم نہیں تھا، یا رسول اللہ کہنا درست نہیں ہے۔ نبی تو اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بخشوا سکتے، نبی تو اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکے، نبی تو فلاں کو کلمہ نہیں پڑھا سکے۔ اس طرح کا جملہ کہہ کر کے اپنے ایمان کا جنازہ کیوں نکالتے ہو؟ نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ بلا عیب پیدا کیے گئے ہو، گویا آپ کی پیدائش آپ کے چاہنے کے مطابق ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ آپ جیسا چاہ رہے تھے اسی طرح سے آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت سرکار کے سامنے یہ سرکار کی مکمل میلاد پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ بھی سن رہے ہیں، صحابہ بھی سن رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ میلاد پڑھنا صحابی کی سنت ہے اور میلاد سننا رسول کائنات کی سنت ہے۔ آؤ دیکھو میلاد کیسے کیسے پڑھی گئی ہے، خوشیاں کیسے کیسے منائی جاتی ہیں۔ آج ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان کو آزاد ہوئے قریب 50 برس کا عرصہ گزر رہا ہے، لیکن جب ہندوستان کی آزادی کا دن آتا ہے تو آج بھی خوشی منائی جاتی ہے۔ آج بھی دہلی کے لال قلعہ پر جھنڈا فہرایا جاتا ہے، آج بھی اسمبلیوں میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، آج بھی پارلیمنٹ میں جھنڈا لہرایا جاتا ہے، آج بھی بلاک پر جھنڈا لہرایا جاتا ہے، آج بھی شہروں کے چوک پر جھنڈا لگایا جاتا ہے کہ میرا ملک آزاد ہوا ہے، میرے ملک کو آزادی ملی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ملک آزاد ہو جائے تو آپ خوشی منا رہے ہو، ملک آزاد ہو جائے تو ملک کے آزادی کے دن کو ظاہر کرنے کے لیے جھنڈا لگا رہے ہو۔ اور سنو یہ ملک کیسے آزاد ہوا، اس بات کو بھی بتاتا چلوں۔ آج جب کچھ لوگ مسلمانوں پر اعتراض کر دیتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں اٹھا کر کے بھارت کی تاریخ پڑھو۔ صرف اتر پردیش میں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں سے 3 دن کے اندر اندر 90,000 مسلمانوں نے قربانی دی تھی۔ 90,000 مسلمان نوجوانوں کا خون اتر پردیش میں 3 دن کے اندر اندر بہا تھا، انگریزوں کو مار بھگایا تھا، ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اے مسلمان، ہندوستان کا ہر باشندہ مل کر کے جب انگریز کو نکالتا ہے اور اپنے ملک کو آزاد کروا لیتا ہے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں اور آزاد ہو جاتا ہے ملک، تو جھنڈا لہرایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ بلا تمثیل سمجھو، وہ نبی کونین جو پیدا ہوئے تو جانوروں کو بھی آزادی ملی ہے، وہ نبی پیدا ہوئے تو بت کے پجاریوں کو آزادی ملی ہے، وہ نبی پیدا ہوئے تو جہنمیوں کو جہنم سے آزادی ملی ہے، وہ نبی پیدا ہوئے تو لوگ راہ راست پر آ گئے ہیں، وہ نبی پیدا ہوئے تو جانوروں تک کو آزادی ملی ہے۔ جس نبی نے ساری کائنات کو آزادی دلائی ہے، اس رسول کا جب جنم دن آئے تو کیوں نہ خوشی منائی جائے، اس رسول کا جنم دن آئے تو کیوں نہ جھنڈا نکالا جائے، اس رسول کا جنم دن آئے تو کیوں نہ لوگوں کو بتایا جائے اے لوگوں یہ
وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں رحمت للعالمین پیدا ہوئے ہیں، یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں بشیر و نذیر پیدا ہوئے ہیں، یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں طٰہٰ یاسین پیدا ہوئے ہیں، یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں دکھیوں کے دکھ دور کرنے والے آقا پیدا ہوئے ہیں، غلامی کی زنجیروں میں یتیم جکڑ گئے تھے، یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں مدینہ کا تاجدار دنیا میں آیا ہے تو یتیموں کو سہارا دے دیا ہے، بیواؤں کو سہارا دے دیا ہے، غریبوں کی غربت دور ہو گئی ہے۔ نبی کونین نے کیسی آزادی دی ہے اور نبی کس طرح سے سہارا دے رہے ہیں، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن و فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں۔ آج سب خوشی منا رہے ہو مگر نبی کی خوشی دیکھو، نبی نے کیسی خوشی منائی ہے اور کس طرح سے خوشی منانے کا ذہن دیا ہے آقائے کریم نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ عید کے خوشی منانے کی تیاری کر رہے ہیں، مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، عید کے چاند کا اعلان ہو جاتا ہے، تمام بچے گلیوں میں چہل پہل مچا رہے ہیں، گلیوں میں توڑ دھوپ رہے ہیں، سویرے عید ہونے والی ہے، پورے مدینہ میں خوشی کے بادل برس رہے ہیں، سویرے عید ہونے والی ہے۔ سارے صحابہ عید کی مکمل تیاری کر لیتے ہیں اور جب عید کی تیاری کرتے ہیں سویرے سویرے اچھے اچھے لباس پہن کر کے صحابہ میدان کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے حجرے مقدس سے نکلے لباس فاخرہ پہن کر کے نبی چند قدم چلے تھے کہ تب تک سرکار کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ عیدگاہ جانے کے راستے پر ایک بچہ کھڑا ہو کر کے رو رہا ہے، اس کے آنسو زاروں قطار بہ رہے ہیں مگر اس کا رونا ایسا نہیں تھا کہ کوئی معمولی تکلیف ہو۔ آقائے کریم آگے بڑھے، بچے کے سر پر دست نبوت رکھا، آقا فرمانے لگے بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ آج تو عید ہے، آج تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، آج تو تمہیں بھی اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے۔ کیا تم مدینہ کے بچوں کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا تمہاری نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ بچے کس طرح سے خوشی منا رہے ہیں؟ اس بچے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والے رحمت للعالمین ہیں۔ بچہ اور آہیں لے کر کے رونے لگتا ہے، سسکیاں لے کر کے رونے لگتا ہے، ہچکیاں بچ جاتی ہیں۔ آقا فرماتے بیٹا بتا تو کیوں رو رہا ہے؟ مگر بچہ سسک رہا ہے اور کہتا ہے اے پوچھنے والے عرب مرد مجھ سے نہ پوچھو میں کیوں رو رہا ہوں، آج پورے مدینہ میں مجھ جیسا غریب بچہ کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا مفلوق الحال بچہ کوئی نہیں ہے۔ آج جب میں بچوں کو مدینہ کے دیکھتا ہوں عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تو میں سوچ رہا ہوں ہائے کاش میں اتنا غریب نہ ہوتا، اے کاش میرا بھی باپ ہوتا تو میں اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جاتا۔ اے پوچھنے والے مجھ سے نہ پوچھو میں بہت غریب ہوں، آج رو کر کے اپنے غم کو ہلکا کر رہا ہوں۔ نبی کونین مچل گئے، فرماتے بیٹا بتا تیرا باپ کیا ہوا؟ وہ بچہ چہرہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے اے پوچھنے والے سنو، پوچھ رہے ہو تو میں بتا رہا ہوں میرا باپ کیا ہوا۔ میرے باپ کا حال یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میرا باپ ایک جنگ میں شریک ہوا، میرے باپ کو سرکار کے قدموں میں شہادت مل گئی، میری ماں نے دوسری شادی کر لی، مجھ کو گھر سے نکال دیا گیا، مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ میں جب دوسرے بچوں کو دیکھتا ہوں اپنے باپوں کے ساتھ میں چلتے ہوئے جاتے ہوئے تو مجھ کو میرا باپ یاد آ رہا ہے۔ ہائے مدینہ میں مجھ جیسا غریب کوئی نہیں ہے، اتنا سننا تھا۔ نبی کونین مچل گئے، بیٹا خوش ہو جا، جس رسول کے قدموں میں تیرے باپ کو شہادت ملی ہے وہ اللہ کا حبیب میں ہی ہو، وہ اللہ کا رسول میں ہی ہو۔ جیسے اس بچے کی نگاہ پڑی بچہ مسکرانے لگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ کسی کی تسکی سے روتے ہوئے ہنستا اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، خوشی منانے کا طریقہ کس نے دیا ہے؟ رسول کائنات نے۔ یتیم کے ساتھ ایسے پیش آؤ، یتیم کے ساتھ اس طرح سے خوشی مناؤ، یتیم کے ساتھ تمہیں خوش ہونا ہے تو ایسے رہو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچہ کو لے کر کے آئے، فرماتے ہیں عائشہ اس بچہ کو نیا کپڑا پہنا دو، اس کو نہلا دو۔ نہلایا گیا، نیا کپڑا پہنایا گیا۔ اب وہ بچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ عیدگاہ آیا۔ وہ بچہ جب تک میرے آقا حیات ظاہری سے رہے سرکار کی کفالت میں رہا، اور جب میرے آقا کا وصال شریف ہوا تب وہ بچہ دھاڑے مار مار کر روتا تھا، اے عرب والو ابھی تک میں یتیم نہیں تھا، اب یتیم ہو گیا۔ میرے آقا چلے گئے، رحمت للعالمین چلے گئے، بشیر و نذیر چلے گئے، جن کی شان یہ تھی کہ غم زدوں کو راز
کی ہے بے کسوں کا سارا ہمارا نبی بے کسوں کا سارا ہمارا نبی اللہ اللہ. پھر وہ بچہ حضرت ابوبکر صدیق کی کفالت میں گیا. میرے سرکار نے عید کی خوشی منانی ہے تو ایسے مناؤ, نبی کونین کی ولادت وسعادت پر خوشی منانی ہے تو کیسے مناؤ, جیسے حضرت ابوبکر نے منائی. حضرت عمر فاروق اعظم منا رہے ہیں, حضرت عثمان غنی منا رہے ہیں, حضرت مولائے کائنات منا رہے ہیں. نبی کی پیدائش پر خوشی کون نہیں منا رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ پر جس نے 1 درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ پر 1 درہم خرچ کر دیا جنت میں میں اس کا ساتھی بنوں گا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ پر جس نے 1 درہم خرچ کر دیا میں جنت میں لے جانے کے لیے نبی کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہ اکبر. حضرت مولائے کائنات بھی اس طرح سے خوشی منایا کرتے تھے. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کا دن آتا تھا صحابہ کے دور میں عرب کی سرزمین پر وہ دن یاد رکھا جاتا تھا. اکثر صحابہ روزہ رکھتے تھے, خود نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے. پتہ چلتا تھا یہ سرکار کی پیدائش کا دن ہے اور بہت ڈھیر سا کھانا بنوا کر کے مدینہ کے غریبوں میں اور دوست احباب میں تقسیم کیا جاتا تھا, کھلایا جاتا تھا. یہ صحابہ کے دور میں رائج تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کا رواج نجدی حکومت جب سے آئی ہے اس وقت سے عرب کی سرزمین پر روکا گیا, ورنہ نبی کونین کے میلاد کا رواج عرب کی سرزمین پر بڑی مضبوطی کے ساتھ تھا. چنانچہ پیرے پیرا میرے میرا سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ سرکار غوث اعظم سرکار کے 12ویں شریف کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. جب سرکار کی 12ویں آتی یعنی میلاد مبارک کی رات آتی تو غوث اعظم اپنا دروازہ کھول دیتے تھے. غریبوں فقیروں کے لیے آج بٹ رہا ہے, آج یہاں سے سب کو عطا کیا جائے گا. بغداد میں بہت سارا کھانا بنوایا جاتا تھا. سرکار غوث اعظم بہت چراغن فرمایا کرتے تھے. ایسی خوشی بڑے پیر دستگیر نے منائی کہ ایک روز آقا نے انہیں بشارت ہی عطا فرما دیا, اے عبد القادر تو مجھے 12 کو یاد کر رہا ہے, میری امت تجھے 11 کو یاد کرتی رہے گی. اسی تاریخ سے 11ویں کی بنیاد پڑ جاتی ہے. غوث اعظم خوشی منا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ پر, خواجہ غریب نواز خوشی منا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ پر, حضرت داتا علی حجویری خوشی منا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ پر, اور خود مسلم بزرگ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں. سنو وہابی دیوبندی بھی سن لیں, جن کے وہاں میلاد نہیں ہے کل ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں گی. یہ بدماش اولاد ہیں. جب ہندوستان میں یہ بات چلائی گئی تھی کہ نبی کے جنم دن پر تعطیل کی جائے, چھٹی منائی جائے, تو یہی حرام خور لوگ تھے دہلی کے پارلیمنٹ میں. ان حرام خوروں نے کہا تھا کہ صاحب یہ ایک نئی چیز لائی جا رہی ہے, اس کی حقیقت ہمارے اسلام میں کچھ نہیں ہے. کہ سن لیجئے مسٹر وی پی سنگھ, یہ مسلمانوں میں بنام مسلمان کہلانے والے کبیر پنتھی ہیں. تعجب ہو رہا ہے کہ گاندھی کا جنم دن منایا جا رہا ہے ہندوستان میں, گرو جینتی منائی جا رہی ہے ہندوستان میں, کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے ہندوستان میں. اس طرح سے نہ جانے کیسے کیسے رہنماؤں کے جنم دن منائے جا رہے ہیں ہندوستان میں. یہ اور مسلمان کہلاتے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں نبی کا, نبی کے جنم دن پر تعطیل کرنے کی بات آ رہی ہے. تو اسلام میں اس کی حقیقت کی تلاش کر رہے ہیں. عید کی حقیقت اسلام میں یہ بتاوائیں, بقرعید کی حقیقت یہ اسلام میں ہمیں بتاوائیں کہ کہاں نبی نے فرمایا ہے کہ جب عید کا دن آوے تو تم چھٹی مناؤ, عید کا دن آوے تو بقرعید میں چھٹی رکھو, محرم کا دن آوے تو چھٹی مناؤ, چہلم کی تاریخ آئے تو چھٹی مناؤ. یہ چھٹیاں کیوں بھارت کی سرزمین پر دی جا رہی ہے؟ اگر تیوہارات کی چھٹیاں بھارت کی سرزمین پر دی جا رہی ہے تو سب سے بڑا ہمارا تیوہار نبی کریم کا جنم دن ہے. وہیں پر BTC نے پاس کر دیا تھا پورے بھارت میں نبی کونین کے میلاد النبی کی چھٹی ہو رہی ہے. سنو, آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کا معاملہ چل رہا ہے. تم اپنی دکان کھولے بیٹھے ہو, تمہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان ہو اپنی دکان بند کرو. دوسری قومیں پوچھیں کیوں دکان بند ہے؟ پیغمبر اسلام کا جنم دن ہے آج.
محمد الرسول اللہ آج کے دن پیدا ہوئے ہیں، ان کے پیدائش کی یہ تاریخ ہے. تم اپنے بچے کی پیدائش کی تاریخ کو اپنی کاپیوں میں نوٹ کرتے ہو، سال گرہ مناتے ہو، اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ تو رب نے اپنے کلام میں فرمایا ہے. آقا کریم کا جنم دن جب آتا ہے تو تمہارا منہ کیوں جھلس جاتا ہے؟ نبی کے جنم دن کی بات آتی ہے تو تمہارے چہرے پر سیاہی کیسے ظاہر ہونے لگتی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ منافقوں کی جماعت سے تمہارا تعلق تو نہیں ہے، اسی کی ذریت سے تو تم نہیں ہو. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میرے نبی کا جنم دن آ گیا ہے، پیغمبر اسلام پیدا ہوئے ہیں. آؤ سنو، پیغمبر اسلام پر کس کس نے ہندوستان کی سرزمین پر خوشی منائی ہے، تاریخ الٹ رہا ہوں. حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب میلاد شریف کا دن آتا یعنی 12 ربیع الاول کی تاریخ، تو اپنے دروازے پر وہ میلاد کی محفل منعقد کرتے اور شیرینی بانٹتے تھے. ایک مرتبہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے گھر کچھ نہیں تھا، تھوڑا سا چنا تھا. جب میرے آقا کے میلاد کا دن آیا تو میں نے ذکر کیا اور وہی چنا شیرینی کے طور پر میں نے لوگوں میں تقسیم کیا. اور حوالہ سنا، ان سب کے پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ میلاد منانا کیسا ہے اور میلاد میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا کیسا ہے، تو حاجی صاحب کہتے ہیں سنو، میں تو میلاد شریف کو بنانا باعث مستحسن سمجھتا ہوں، باعث اجر و ثواب سمجھتا ہوں، اور قیام میں میں لطف پاتا ہوں، یعنی جب کھڑے ہو کر اپنے نبی پر سلام پڑھتا ہوں تو مجھے لذت ملتی ہے. یہ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے جو رشید احمد گنگوہی کے بھی پیر ہیں اور بڑے بڑے دیوبندی مولویوں کی یہ پیر ہیں. تو پیر کا عقیدہ تو یہ ہے اور مرید صاحب کا عقیدہ یہ ہے. اور سنو، حوالہ لے لو. اور جب یہ دکانوں پر بیٹھ کر کے مردود لوگ کہیں کہ یہ بدعت ہے بدعت ہے، ان حرام خوروں سے پوچھو. چلو گنج مراد آباد، حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت مسلم بزرگ ہیں. حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی اعلی حضرت کے دور کے بزرگ ہیں. گنج مراد آباد اتر پردیش کی سرزمین پر ہے. اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم دین ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت کی اور حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ ضعیف ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت جوان ہیں. اعلیٰ حضرت کے سر پر فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے اپنی ٹوپی رکھ دی اور اعلیٰ حضرت کی ٹوپی اپنے سر پر رکھ لی ہے. یہ محبت کا عالم ہے. وہی حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی جب میلاد کی رات آ رہی ہو تو چراغ جل رہے ہیں. ایک چراغ نہیں، دو چراغ نہیں، بلکہ مکمل ان کے گھر میں چراغ جل رہے ہیں، ان کے دروازے پر کئی چراغ جل رہے ہیں، ان کے صحن میں چراغ جل رہے ہیں، ان کے دیوار کی مڈیر پر چراغ جل رہے ہیں. کسی نے آ کر کے کہا حضرت اتنا چراغ جلانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نادان تجھے نہیں معلوم ہے آج میلاد مصطفیٰ کی رات ہے، یہ وہی رات ہے جس کے صبح میں نبی پیدا ہوئے ہیں. میں نے خوشی میں یہ چراغ جلا دیے ہیں. اس نے کہا حضور یہ فضول خرچی ہے، لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو جب یہ فضول خرچی ہے تو چراغوں کو بجھا دے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بجھا رہا ہوں. اب یہ چراغوں کو بجھاتا جا رہا ہے، پیچھے چراغ جلتے جا رہے ہیں، بجھاتا جا رہا ہے، چراغ جلتے جا رہے ہیں. اور جب آخری چراغ پر پہنچا پیچھے مڑ کر کے دیکھا، کہا حضرت یہ کیا؟ کہا میں کیا کروں، تو ہی نے تو کہا تھا کہ لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ لا اسراف فی الخیر، بھلائی کرنے میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے. بھلائی جس انداز سے بھی کرو بھلائی ہی بھلائی ہے. نادان یاد مصطفیٰ پر یہ چراغ جل رہے ہیں، یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا. اللہ اکبر. نبی کی میلاد کس نے نہیں منائی ہے؟ حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی میلاد منا رہے ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی میلاد منا رہے ہیں. حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی میلاد منا رہے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ان کے آجا پرکھا لگ رہے ہیں، ان کے گرو گھنٹال کے، ان کا بیان سن لو. حضرت علامہ
مکرمہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوض الحرمین نام ہے کتاب کا، اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں گیا مکۃ المکرمہ اور جب میں سرکار کے میلاد شریف والے مکان کو دیکھنے کے لیے گیا، اللہ ترکوں کو سلامت رکھا، مولا نے ان پر بڑی رحمتیں نازل کی تھی. انہوں نے سرکار کے میلاد شریف کے مکان کو سنوار دیا تھا، چونا کاری کر دیا تھا، قالین بچھا دیا تھا. سرکار کے مکان شریف کے اگل بغل گھاس لگا دی گئی تھی اور حکم یہ تھا کہ جب کوئی یہاں آئے تو درود شریف پڑھتا رہے. ہر دم سرکار کے میلاد شریف والے مکان میں، یعنی اس مکان میں جس میں میرے سرکار پیدا ہوئے، ہر دم قرآن پڑھا جاتا تھا، درود پڑھا جاتا تھا. اور جب میلاد شریف کا دن آتا تھا تو چھوٹے چھوٹے عربی بچے بیٹھ کر کے سرکار کی یہی نعت پڑھتے تھے. وہ احسن من قلم ترقت عینی وہ اجمل من قلم طلب النساء. اور خیرات بانٹی جاتی تھی. خادم الحرمین جو بھی ترک بادشاہ ہوتا وہ آتا اور سرکار کے میلاد شریف کے مکان کے قریب کھڑے ہو کر کے گرد و نماز سے یا مکۃ المکرمہ کے جتنے غریب ہوتے سائل ہوتے سب کو اس حکومت کی طرف سے انعام بانٹا جاتا تھا، صدقہ خیرات لٹایا جاتا تھا. یہ ترکوں کی حکومت میں تھا سرکار کے میلاد شریف کے مکان پر رسم و رواج. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب میں زیارت کرنے کے لیے گیا تو میلاد شریف کا دن تھا. میری نگاہ کیا دیکھ رہی ہے کہ سرکار کے میلاد شریف کے مکان سے لے کر کے آسمان تک نور کی جھماجھم بارش ہو رہی ہے. میں نے زیارت کی اور مشاہدہ کیا، میں درود پڑھتا رہا، میری آنکھیں بھیگتی رہی، میں اپنے آقا کے جائے پیدائش کو ملاحظہ کرتا رہا اور زیارت کرتا رہا. پتا چلا کہ نبی کے میلاد والے مکان کا اہتمام ترک حکومت نے کی تھی اور اپنے پوری حکومت میں اس کا لحاظ رکھا تھا. اس شاقان نبی جا جا کر کے درود پڑھتے تھے، میلاد پڑھتے تھے. مگر جب سے نجدی حکومت ہوئی ہے اس میں لائبریری قائم کر دیا ہے اور اس کے بغل ٹیکسی اسٹینڈ بنا دیا ہے. وہاں گھاس کے بجائے اب ریت پائی جا رہی ہے اور ایک کالا کلوٹا بھوپو لیے چلاتا ہے یہاں زیارت مت کرو، یہ بدعت ہے، ہاں مت ٹھہرو، یہ بدعت ہے، ہاں نہ ٹھہرو. اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جائے پیدائش کے تعلق سے سوال کیا گیا تھا مجھ سے. جب میں حج کرنے کے لیے گیا تو زمزم شریف پی کر کے جب میں بیٹھا اسی سیڑھی پر تو ایک مردود پہنچ گیا. بات چیت ہونے لگی تو وہ کہتا ہے کیا پتا نبی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ہم نے کہا اس مردود کو دیکھو، ساری دنیا جانتی ہے نبی مکہ میں پیدا ہوئے تھے. کہتا ہے کیا پتا نبی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ہم نے کہا اس کا جواب تو یہی ہونا چاہیے کہ اسی زمزم شریف کے پاس تجھے پٹک کر کے مارنا چاہیے، لیکن یہ ہے حرم شریف. حرام خور نبی مکہ میں پیدا ہوئے تھے. اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کہا کیا پتا کس جگہ پر پیدا ہوئے تھے؟ ہم نے کہا نادان وہ کوئی جگہ ہے جہاں میرے سرکار پیدا ہوئے تھے. تباتر کے ساتھ عوام و خواص کی زبان پر یہ بات رائج ہے کہ نبی کا مکان یہی ہے میلاد والا، یہی ہے میلاد والا مکان. میرے آقا وہی پیدا ہوئے تھے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد شریف کے مکان کو مکمل طور پر مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کتب خانے میں بدلا گیا، ٹیکسی اسٹینڈ میں بدلا گیا، اب قریب اس کو ڈھا دیں گے اور عمارت پرانی ہو گئی ہے، گر رہی ہے. گرنے کے بعد وہ ایک دم جیسے بقی کو برباد کیے ہیں، جنت المعلا کو برباد کیا ہے، حضرت امیر حمزہ کی قبر انور کو برباد کیا ہے. ایسے یہ ظالم حکومت ان ساری نشانیوں کو برباد کر دے گی. حضور مفتی اعظم ہند بریلی کے تاجدار رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جب نگاہ ان نشانیوں پر پڑی تو رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے الہ العالمین تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے، الہی نکلے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر کس نے خوشی نہیں منائی؟ اگر خوشی نہیں منا رہے ہیں تو آج کے لوگ جو بدعقیدہ ہیں وہ خوشی نہیں منا رہے ہیں. خدا کی قسم
اگر میلاد مصطفی پر اعتراض ہوتا رہا تو سن لو، وہی دہلی کا لال قلعہ ہے. دہلی کے لال قلعہ میں عالمگیر نے میلاد کو منایا، دوسرے سلاطین مغلیہ نے میلاد کو منایا، اور جب بہادر شاہ ظفر کا دور آیا، بہادر شاہ ظفر کے دور میں میلاد پر بدعت کا فتویٰ لگایا گیا. میٹنگ ہوئی دہلی کے لال قلعہ میں، علماء اکٹھا ہوئے. وہ لوگ جو کہتے تھے یہ میلاد بدعت ہے، ناجائز ہے، اس طرح سے نہیں منانا چاہیے، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. یہ ہوا کہ بیٹھیے، کہا نہیں، اب جس مکان میں رسول اللہ کے میلاد پر بدعت کے فتوے پر بحث ہو رہی ہے، میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ جس قلعہ میں رسول کا میلاد نہ بیان ہوگا وہ قلعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں رہے گا. آج دیکھو دہلی کے لال قلعہ کا حال کیا ہے. تم میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے ہو، تمہارے مکان جل رہے ہیں. میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے ہو، تمہاری دکانیں جل رہی ہیں. میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے ہو، تمہاری مسجدیں پھینکی جا رہی ہیں. میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے ہو، اب تو تمہارے قرآن کو بھی جلانے کی کوشش کی جا رہی ہو. میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے ہو اور اب تو تمہاری عورتوں کا نقاب بھی اتروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلمان تو کب اپنے نبی کا دیوانہ بنے گا اور کب تیرے لیے آواز آئے گی کہ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کب تیرے لیے آواز آئے گی تو محمد کو فاتو نے تو ہم تیرے ہیں، ہم جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. کب تیرے لیے آواز آئے گی بی عذاب، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے.